قرآن پاک کا پورا موضوع انسان پر ہے۔ آپ کوئی مشین خریدنے جاتے ہیں تو اس مشین کے ساتھ آپ کو کیٹلاگ ملتی ہے، ہاؤ ٹو یوز، اس مشین کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ تو زیادہ پیچیدہ مشین ہو تو ساتھ میں بندہ آتا ہے، وہ چلانا سکھاتا ہے، اس مشین کو ایسے چلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان کی ہدایت کے لیے قرآن پاک کو نازل کیا کہ اس سے رہنمائی لو۔ تھیوری کے طور پر قرآن پاک دیا اور پریکٹیکل کے طور پر آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ تشریف لائے اور انہوں نے قرآن پر عمل کر کے دکھا دیا کہ زندگی گزارنی ہے تو پھر قرآن سے ہدایت لینی ہے، اس سے طریقہ لینا ہے۔ قرآن پاک میں انسان کا لفظ تقریباً 65 مرتبہ آیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت طاقتور ہوں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اس کی فطرت جو ہم نے بنایا ہے اسے کمزور بنایا ہے۔ جب یہ پیدا ہوتا ہے چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، ہاتھ ہوتے ہیں، پکڑ نہیں سکتا۔ پھر جوانی کا ٹائم آتا ہے، وہ سمجھتا ہے میرے ہاتھوں میں بہت طاقت ہے، لیکن اسے اگلے سانس کا پتہ نہیں ہوتا کہ آج زمین پر چل رہا ہے کہ اگلے سانس پر وہ بستر پر ہوگا، اسے پتہ نہیں ہوتا۔ پھر بڑھاپا آتا ہے، پھر وہی کمزوری دوبارہ لوٹ کر آتی ہے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا۔ لیکن انسان طاقتور کب ہوتا ہے؟ جب اس کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے خیبر کا دروازہ دونوں ہاتھوں سے ایک ہاتھ سے اٹھا لیا۔ کسی نے پوچھا کہ آپ نے اتنا بھاری دروازہ 40 مرد ہلا نہیں سکتے، ایک ہاتھ سے اٹھا لیا؟ فرمایا میں نے طاقت ربانی سے اٹھا لیا۔ حدیث قدسی میں آتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ فرائض جس کے پورے ہوں، پھر جو شخص نوافل کی کثرت کرے، وہ نوافل کی کثرت کرتا رہتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس کو اپنا پیارا بنا لیتا ہوں۔ حدیث کے الفاظ فرمایا اس کا ہاتھ میں بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کی آنکھیں میں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے پاؤں میں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ کیا مطلب؟ بندہ خدا نہیں ہو جاتا، خدا بندہ نہیں ہو جاتا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی طاقتوں کا مظہر ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق منبر پر بیان کر رہے ہیں، لشکر بھیجا ہوا ہے کتنے میلوں دور، اور خطبہ دیتے دیتے آپ فرما رہے اے ساریہ پہاڑ کی اوٹ میں ہو جا۔ لشکر لاکھوں کتنے میل دور تھا وہاں پہ، آپ نے آواز لگائی، کوئی مائک نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، وہ آواز ساریہ کے کان میں جا رہی ہے۔ جب ساریہ واپس آئے جنگ سے تو جنگ کے حالات بیان کرنے لگے، کہنے لگے جنگ تو ہم ہار گئے تھے، اگر میرے کانوں میں حضرت عمر فاروق کی آواز نہ آتی۔ انہوں نے کہا پہاڑ کی اوٹ میں ہو جاؤ، لشکر پیچھے ہے، جنگ تو ہم جیتے ہیں، جتائی حضرت عمر فاروق نے ہے، لیکن وہ آواز جا رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو ہمارا پیارا بن جاتا ہے اس کی زبان ہم بن جاتے ہیں، تو پھر اس کے لیے زندگی موت وہ زمین پر ہو یا زمین کے نیچے ہو، وہ مر کر بھی نہیں مرتا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے ہم نے انسان کو وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، یہ کمزور پیدا کیا ہے۔ اسے انسان کی اللہ تعالیٰ نے کیفیات کا، خوبیوں کا قرآن میں ذکر فرمایا کہ انسان اکڑے نہ، غرور نہ کرے، تکبر نہ کرے، یہ اپنی حالت پر غور کرے۔ نہ انسان دنیا میں اپنی مرضی سے آیا تھا، نہ یہ دنیا سے اپنی مرضی سے جائے گا، نہ یہ نفع پہ اپنا اختیار رکھتا ہے، نہ نقصان پہ رکھتا ہے۔ انسان کسی چیز پر اپنا اختیار نہیں رکھتا، لیکن یہ دنیا میں آتا ہے، یہ سمجھتا ہے سب کچھ میرے اختیار میں ہے، اور یہی اس کی غلط فہمی ہوتی ہے۔ یہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کرتا، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے جس سے یہ چل رہا ہوتا ہے، وہاں سے سارا انتظام ہو رہا ہوتا ہے، سب کچھ وہیں سے ہو رہا ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ انسان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے اسے
فطرتاً کمزور پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔